أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. صدق اللہ العظیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو. اسی لیے علماء نے، بزرگوں نے تکبر کو الامراض قرار دیا ہے کہ یہ تمام روحانی امراض کی جڑ ہے اور تمام روحانی امراض کی بنیاد ہے. اور بھی بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، لیکن اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ بھی فلاں گناہ کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی تکبر موجود ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر یہ کتنا مہلک روحانی مرض ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کو جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیتا ہے. دیکھیں، ابلیس نے، شیطان نے جس گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، اور بلکہ تمام فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا. اس کا یہ انکار تکبر کی وجہ سے تھا، علماء نے لکھا ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. اس کا اصل نام عزازیل ہے
کہ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل اور خوار کر دیا، اور تکبر کی وجہ سے انسان حق بات کو تسلیم کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، یہ انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علماء نے تکبر کو ام الامراض قرار دیا ہے، کہ انسان میں جب تکبر آ جاتا ہے پھر یہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ابلیس اللہ پاک کے حکم کو مانتا، اس نے آگے سے کیا دلیل پیش کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو اللہ اپنے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو افضل مفضول کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ بدبخت نے نہیں دیکھا کہ حکم کس ذات کا ہے، حکم اللہ پاک کا تھا۔ تو تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی معمولی، یہ دیکھیں مثال برائے تقلیل کے لیے ہے کہ مثقال ذرۃ یا حبۃ، رائی کا دانہ سب سے زیادہ ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ ایٹم جو عام شاید آنکھوں سے دیکھنے میں بھی نہ آئے، خوردبین سے یا خاص آلات کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اتنا معمولی سا بھی اگر ہوگا، معمولی سا، تب بھی یہ جنت میں داخلے سے مانع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بعض حضرات، بعض بزرگ کہتے ہیں بھئی تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی یعنی جو ذرہ ہوتا ہے نا، رائی، اس کو ایٹم کہتے ہیں انگلش میں، تو بعض بزرگوں نے اسی سے اس کو ایٹمی گناہ بھی قرار دیا۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں عاجزی اللہ پاک کو پسند ہے، تواضع اللہ پاک کو پسند ہے، اور تکبر یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ یہ میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے اس میں جھگڑے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا، آگ میں داخل کر دوں گا۔ تو بڑائی یاد رکھے، بڑائی صرف اللہ پاک کے لیے ہے، بندوں کو یہ باتیں نہیں جچتی۔ تو جس انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے پھر وہ حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، اور اسے یہ اپنی شان میں جو ہے گستاخی معلوم ہوتی ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ اگر یہ حق پر نہیں ہوتا، یہ تب بھی اپنی بات پر ناحق اڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ لوگوں، کوئی انسان حق پر نہیں ہوتا، لیکن صرف اس لیے کیا ہے کہ بھئی میرا جو ہے میری ناک کٹ جائے گی، میرے سر نیچے ہو جائے گا، ضد پہ اڑ جاتے ہیں، ہٹ درمی پہ اڑ جاتے ہیں۔ اور تکبر کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان حق تلفیہ کرتا ہے۔ یہ تکبر کا مرض انسان سے حق تلفیہ کرواتا ہے، پھر انسان لوگوں کے حقوق مارتا ہے، حقوق العباد کو تلف کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک مختال ہے اور ایک فخور ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس طرح ہے نا۔ مختال اور فخور میں علماء نے فرق لکھا ہے کہ فرق کیا ہے۔ مختال علماء نے لکھا ہے اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو انسان اس کے اندر تکبر ہو، اور وہ تکبر اس کے اعمال سے جھلکتا ہو، نظر آتا ہو۔ زبان سے تو چاہے وہ اپنے آپ کو کہے میں بڑا عاجز آدمی ہوں، میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، درویش آدمی ہوں، لیکن اس کے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، اس سے تکبر جھلکتا ہو، اور اندازہ ہوتا ہو کہ بھئی اس میں تکبر ہے۔ اس کے افعال اور اعمال سے تکبر ظاہر ہوتا ہو، یہ انسان مختال کہلاتا ہے۔ اور فخور کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے زبان کی جو کلام اور باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے۔
کوئی مال کی بنیاد پہ تکبر کرتا ہے کرتا ہے، کوئی اولاد کی بنیاد پر، کوئی افرادی قوت کی بنیاد پر، کوئی دنیا کے اسباب کی بنیاد پر، اور زبان سے اس طرح کے جملے پھر نکلتے ہیں، تو یہ انسان فخور کہلاتا ہے۔ یہ سب سے بدتر ہے کہ اس کے دل میں بھی تکبر، اس کے زبان اور کلام سے بھی تکبر کا اظہار، اس کے اعمال سے بھی تکبر کا اظہار۔ ایسا بندہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان کسی بھی چیز کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں نا کہ جس کی سزا اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے نام سے رسالہ جمع کیا ہے، اور اس میں وہ سارے گناہ حضرت نے ذکر کیے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی ہو گئی اور بہت سارے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور علماء نے تو متکبر کی مثال بڑی عجیب لکھی، فرمایا کہ متکبر کی مثال تو اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہو، اور اوپر سے جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ مخلوق حقیر چھوٹی نظر آتی ہے نا، اونچائی بہت ہوتی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو یہ اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ ان کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن نیچے سے دیکھنے والا اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب نیچے سے بھی کوئی اوپر دیکھتا ہے تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا متکبر کی مثال بھی یہ ہے کہ یہ مخلوق کو حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے مخلوق کی نظر میں حقیر بنا دیتے ہیں۔ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی مخلوق کی نظر میں، اللہ پاک اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک جب سزا دینے پہ آتے ہیں تو قارون کا انجام دیکھ لیں، نمرود کا انجام دیکھ لیں، فرعون کا انجام دیکھ لیں۔ تکبر کیا نا انہوں نے بھی۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ سمندر میں دریا کے بیچ میں غرق ہوا، اور جب غرق ہونے لگا تو پھر کہتا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن پھر توبے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو فرعون کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ظاہری طور پر اس بدن کو نجات دیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اسی لیے آج بھی اس کی جو لاش ہے لکھا ہے وہ مصر قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قارون کو اپنے دولت پر ناز تھا، فرعون کو اپنی حکومت پر ناز تھا، اللہ پاک نے سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اور قارون کو اپنے خزانوں پر، مال و دولت پر ناز تھا، اور مال و دولت اور خزانے بھی کیسے تھے؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن میں ہے نا کہ خزانوں کی چابیاں ہی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی طاقتور جماعت صرف اس چابیوں کو اٹھا کر چلتی تھی اونٹوں پر۔ اب چابیاں اتنی زیادہ ہیں تو اب خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن قارون کا بھی کیا انجام ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اکڑنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا۔ صرف اس کو نہیں، اس کے خزانوں سمیت اللہ پاک نے جو ہے قارون کو زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ دھنستا رہے گا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قارون کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ پھر وہ لوگ جو اس کے مال و دولت کو دیکھ کر اس طرح بننے کی تمنا کرتے تھے، انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نمرود کا کیا حشر ہوا کہ ایک مچھر، لکھا ہے علماء نے کہ ایک مچھر اس کی ناک کے راستے سے اندر چلا گیا دماغ میں۔ بڑا متکبر تھا نمرود، سرکش تھا، اور غالباً اسی نے ہی ایک باغ بنوایا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی، غالباً اسی نے۔ پھر سزا کیا ہوئی کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ پہ کاٹتا تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ مچھر بھی لنگڑا تھا۔ یعنی اللہ پاک نے سزا دی تو ایک حقیر مخلوق کے ذریعے سے دی کہ یہ اتنا بڑا بنتا ہے، متکبر بنتا ہے
تو سزا تو اللہ پاک کسی بھی طریقے سے دے سکتے تھے، لیکن نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے ایک حقیر مخلوق جو مچھر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے سزا دی، اور جب وہ اس کو کاٹتا تو اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتا، تو وہ کہتا میرے سر پہ جوتا مارو، سر پہ جوتا لگتا، تو جب وہ مچھر خاموش ہوتا اس کو تکلیف میں آرام ہوتا، پھر کاٹتا، پھر لوگوں سے کہتا میرے سر پہ آ کے جوتا مارو، تو خود لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی میرے سر پہ جوتے مارتے جاؤ تاکہ مجھے آرام ہو۔ تو اللہ پاک اس طرح پھر نشان عبرت بناتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان زبان سے کوئی بڑا کلمہ اور جملہ نکالتا ہے، بعض مرتبہ انسان مال کی زیادتی کی بنیاد پر تکبر کا شکار ہوتا ہے، بعض مرتبہ اولاد کی کثرت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، دنیاوی منصب اور عہدے کی بنیاد پر، اور بعض مرتبہ یاد رکھیں چونکہ زیادہ تر ہم سب طلبہ ہی ہیں، زیادہ تر ساتھی اپنے علم کے ناز کی بنیاد پر یا دین سے اگر وابستہ ہے کسی بھی شعبے سے، کبھی انسان تکبر نہ کرے کہ بھئی میں تو عالم بن رہا ہوں، میں فلاں درجے میں پہنچ گیا، یا میں عالم بن گیا، عالم بننے کے قریب ہوں، یا میں تو دیکھیں بھئی میں تو تبلیغ سے دعوت کے راستے سے وابستہ ہوں، یا میں تصوف سے سلوک سے وابستہ ہوں۔ اس بنیاد پر انسان کے دل میں شیطان تکبر پیدا کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو دینداری کا تکبر ہوتا ہے یہ دنیاداری کے تکبر سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ دینداری کے راستے سے جو تکبر آتا ہے یا دینداری پر جو تکبر انسان کرتا ہے کہ میں تو دین سے وابستہ ہوں، علم سے وابستہ ہوں، تو یہ تکبر عام تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان، وہ چاہتا ہے کہ اب یہ تو طالب علم بن گیا، یہ تو دین کا علم سیکھ رہا ہے، اب اس کے اس عمل کو ضائع کر دیا جائے، تو تکبر پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان بھئی کیا ہے، بھئی کسی کو دیکھتے ہیں بھئی یہ میں تو عالم بن رہا ہوں اور یہ تو عام آدمی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ یا دین کے کسی شعبے سے میں وابستہ ہو گیا، کسی بھی شعبے سے، تصوف و سلوک سے وابستہ ہو گیا، اب دوسرا عام آدمی بیچارہ مجھے حقیر نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں تو بڑے حضرت سے وابستہ ہوں، یا مجھے جو ہے فلاں فلاں مناصب اور درجات حاصل ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ یا میں دعوت کے راستے سے وابستہ ہوں اور یہ انسان تو یہ تو ایسا ہی ہے، میں جہاد کے راستے میں لگا ہوا ہوں اور یہ تو کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دین کے راستے میں اس بنیاد پر جو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دینداری کا تکبر دنیاداری کے تکبر سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کروائے۔ اس کے بغیر بہت مشکل ہے، کہ وہ شیطان انسان کے دل میں عجب پیدا کرتا ہے، عجب، اور عجب کی بنیاد پر ہی پھر انسان کیا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جب حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اس کے یہ اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں، یہ برباد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اعمال ہی خراب ہونے لگ جائے، ضائع ہونے لگ جائے، تو پھر انسان کسی کام کا ہی نہیں رہتا، کہیں کا ہی نہیں رہتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ متکبر انسان یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر، آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی ہے۔ لیکن اکثر جب لباس پہنتے تھے تو پیونزدہ پہنتے تھے ارادتاً، فرماتے رہے بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں تکبر پیدا ہو جائے کہ میری اتنی بڑی حکومت ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر میری حکومت ہے، تو پیونزدہ لباس پہنتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ جب سمجھتے تھے کہ دل میں عجب پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو وہ فوراً اس کے برعکس عمل کرتے تھے، تاکہ وہ شائبہ بھی دل سے تکبر کا چلا جائے۔ کوئی ایسا عمل کر لیتے تھے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے وہ سارے جذبات تکبر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہمارے بہت سارے بزرگوں نے بھی کیا ہے، کابر مشائخ نے بھی کیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، بہت بڑے علامہ تھے زمانے کے، اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا تھا، لیکن بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے، نصیحت کی درخواست کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے جاتے وقت۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنے بڑے علامہ ہیں، میں ان کو کیا نصیحت کروں؟
تو میرے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی، اور میں نے حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بھائی نصیحت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ہمارے سلسلے میں ہمارے ہاں تو بس یہی اصل چیز ہے کہ اپنے آپ کو اول و آخر فنا کر دینا ہے، مٹا دینا ہے۔ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا اور ہاتھ کو ایسا جھٹکا دیا تو میرے دل کو جھٹکا لگ گیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ خانقاہ میں علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے بعض دفعہ، یہ اسی وجہ سے۔ تو یہ بہت ہی مہلک مرض ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی منصب پر آ جاتا ہے، کم عمری میں کوئی منصب حاصل ہو جاتا ہے، یا کوئی مال آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، تو پھر انسان کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ اگر اصلاح کروائی بھی ہو، بنا ہوا ہو تو الگ چیز ہے، لیکن بعض مرتبہ اگر بنا ہوا نہ ہو تو چاہے دینی منصب ہو، دین سے وابستگی ہو، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ حکیم الامت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے ہیں، بہت کم عمری میں، غالباً 20-21 سال عمر یا لگ بھگ۔ ان کے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا حیدرآباد دکن جاتے ہوئے راستے میں سفر میں۔ تو یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوان تھے اور فارغ ہوئے تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند عالمی ادارہ ہے، کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے، اور اس کا محتمم بن جانا، اتنا بڑا عہدہ آنا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بڑے علم سے بھی نوازا تھا، حسن و جمال بھی بہت تھا، حضرت نانوتوی کے پوتے تھے، اور نسب بھی تھا، عہدہ بھی ملا۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق بھی تھا، بیعت بھی تھے، تو ان کو خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب چھوڑ کر فوراً خانقاہ آ جاؤ، سب چھوڑ کر فوراً تھانہ بھون آ جاؤ۔ وہاں حضرت نے بلوا لیا اور فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو، یہ جو لوگوں کے جوتے ہیں یہ سیدھے کیا کرو، مسجد میں جو جوتے رکھے ہیں یہ سیدھی کیا کرو۔ تو حضرت نے اس کام پر لگا، یہ اصلاح کے لیے تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تکبر ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، بربادی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور علم تو آپ حضرات جانتے ہیں یہ صفت خداوندی ہے۔ علم کا نور انسان میں تبھی آ سکتا ہے جب انسان اخلاق رذیلہ سے اپنے نفس کو پاک کر لے۔ رذائل سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا تو یاد رکھے کہ تبھی فضائل حاصل ہوں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر اخلاق رذیلہ موجود ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر علم نہیں آ سکتا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ تمام ساتھی اپنے کارڈ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید.
3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء اقرباء کو اور اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ
خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جو پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتال میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالرزاق لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات بیمار ہیں. خصوصی دعا فرمائے اللہ پاک ان اساتذہ کرام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. خصوصاً ہمارے بہت ہی مشفق اور محترم بزرگ اور حضرت مولانا حافظ نثار احمد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا اچانک گزشتہ دنوں انتقال ہوا اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے. کروڑ بکروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.